تمام تعریف اللہ کے لیے. یہاں 1 مہینہ پہلے ہالوین تھا. ہالوین میں یہاں جتنے بھی لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں یا پھر دوسرے سٹیز جگہ رہتے ہیں وہ جو ہے شیطانوں کے جیسے لباس پہنتے ہیں اور جو ہے اپنے آپ کو ایول ایکٹ جیسا بتاتے ہیں, شیطان کی طرح چل کے دکھاتے ہیں سڑکوں پر یا دکانوں پر بھی آتے ہیں یا اپنی پارٹی کی گیدرنگ میں رہتے ہیں. تو وہ شیطان جو ایک دن کے بندے وہ حقیقت کے شیطان ہیں ہر وقت کے لیے, کیونکہ ان کو آخرت کی حقیقت ہی نہیں ہے. اس واسطے وہ جو زندگی پوری جو ہے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل جاتے ہیں. اس واسطے کرسچن پوری دنیا کے اندر نہیں چھا سکا. کرسچن فیل ہو گیا, صرف 100 ممالک میں اپنا مذہب پھیلا لے کے خوش ہے, لیکن جب کہ آدھی دنیا بھی نہیں ہو. انسان کو اس بات کی حقیقت سے جو ہے بدگمان کرا دیا شیطان. دوسری بات, ہندوستان کے اندر والمارٹ آ رہے ہیں ابھی, ریلائنس والا لے رہا. ریلائنس والا اگر سے لے گا تو امیر امیر ہوگا, غریب غریب رہے گا. اب اس طرح سے پیپسی کوکو کولا بھی آ گیا انڈیا کے اندر. اب دوسرے چین جیسے اسٹار بک جیسا کافی کا بھی آ گیا, میکڈونلڈ آ گیا. اب نیا جو ہے رونا یہ ہے کہ والمارٹ آ گیا تو ریلائنس والا لے لے گا, پھر ڈیولپ تو امیر امیر ہوگا. یہ ایک طریقہ ہے لوٹنے کا. اب فلمی دنیا میں بھی اسپانسر کر رہے ہیں پیسے امریکنس, جیسے خوبصورت وہ ڈزنی والے پروڈیوس کرے یا بینگ مینگ اور کوئی کمپنی والے ہالی ووڈ کے کرے. تو انسان کا پیسہ ہندوستان کا چرایا جا رہا ہے. جیسا پہلے بادشاہ چراتے تھے بولے صاحب, لوٹ لے کے گئے, برٹش والے لوٹ کے گئے, مغل لوٹ لیے. پھر اب ہندوستانیوں کا جو پیسہ ہے وہ ایسے بڑے بڑے کمپنی والے چین والے جو ہے امیروں کو جو ہے یہ چینہ دے دیں گے یا وہ خود ڈال لیں گے اور وہی فلمیں بنائیں گے, تو وہ بھی پیسہ یہ لوگ لوٹ لیں گے. ہندوستانی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, کیونکہ انہیں زندگی سوتے ہوئے جیرا, اس کا کام ہی ہے سونا. کیونکہ ایک روٹین زندگی انسان کے پاس ہے. اگر کوئی بھی مذہب پہ چل رہا تو وہ وہی مذہب پہ چلیں گا, اس کے ماں باپ والا یا اس کے پاس اگر وہ کتاب ہے یا اس کے ماں باپ جو سکھائے وہی زندگی گزارے کے دنیا سے چلا جائے گا. اس کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ واقعی میرا باپ صحیح چلا یا نہیں, میرے پاس دادا باپ دادا چلے کہ نہیں صحیح, مجھے کوئی اور مذہب کی کیوں تحقیق نہیں کرنا ہے. ہندو نہیں سوچے گا, اس کی بدقسمتی ہے. اب اس کا سب سے بڑا نقصان اب یہ ہو رہا ہے کہ اب دنیا کے دوسرے ممالک والے جو ہے اپنے بزنسز انڈسٹریز ڈالیں گے اور ان کو لوٹ لیں گے. فلمی دنیا تو اب لوٹنے میں آگے وہ لوگ پروڈیوسرز ہالی ووڈ کے. ایک دوسری بات, تھینکس گیونگ یہاں امریکہ کے اندر جب ہوتا ہے تو لوگ پیسہ بچا کے جو ہے یہاں الیکٹرانک ایچ ڈی جیسا ہے 200 ٹی وی 200 میں ملے گا 50 انچز کا, یا پھر جو ہے سامسنگ کا لیپ ٹاپ ہے آپ کو 199 میں ملے گا, $199 یا پھر جو ٹیبلٹ جو ہے وہ $25 میں $50-80 میں ملے گا. جیسے جیسے دن قریب آتا ہے فرائیڈے کا, اس وقت میں لوگ جو ہے آن لائن پہ بیٹھ جاتے ہیں یا دکانوں کے پاس بھیڑ لگ جاتی ہے اور دوڑتے ہیں. اور اسی جو ہے بلیک فرائیڈے کے وقت ایک سیکورٹی گارڈ جو ہے یہاں پر مر گیا. اس کی بدقسمتی تھی, وہ اس کو کچل دیے لوگ اسٹور میں دوڑتے ہوئے اندر جانے کے لیے. اس دن انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا, اتنا کم قیمت کا لگاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آؤٹ آف بزنس کوئی دکان ہو رہی تو بھی اتنی کم قیمت کی پرائس نہیں لگائے گا, چیپ کر رکھ دیتے ہیں. اور وہی انڈیا میں اگر سے آپ آن لائن جا کے دیکھو, والمارٹ ہو یا کوئی بھی جگہ پہ آپ کو کچھ خریدنا ہے انڈیا کا, پرائسز ہے. کیوں انسان وہاں کا انسان کو مدد نہیں کرنا چاہتا. اب جو امیر کا امیر ہی ہوگا, اب یہ ریلائنس والا امیر ہو جائے گا, یا پھر جو والمارٹ والے جو وہاں دار ہیں وہ لوگ امیر ہو جائیں گے. غریب کو فائدہ کیا ہوا؟ بلیک فرائیڈے یہاں کا فائدہ کر رہا غریب کو. اب سائبر منڈے آنے والا ہے, منڈے کے دن 2 دن بعد, آج ہفتہ ہے, کل نے پرسوں, تو اس دن الیکٹرانکس بیچ رہے ہیں وہ لوگ سستے میں. اچھا, اب یہ جو یہ تھینکس گیونگ ہے یہاں پر جو منایا جاتا ہے, آئرش امریکن جو ہے وہ آئے تھے دوسرے ممالک سے, ان کو کھانا نہیں ملا تھا اس وقت میں. یہ پرندہ ہے, یہ جو آپ جانور بھی کہہ سکتے ہیں, یہ چکن کی طرح, مرغی کی طرح یا بدخ کی طرح ہوتا ہے. پھر اس کا گوشت بھی جو ہے بسان ہوتا ہے. اور آج کل ہمارے مسلمان حلال ٹرکی بول کے جو ہے سیل لگا دیے ہیں جیکسن ہیڈ کے اندر $95. اور وہی اگر آپ جو ہے پوری ٹرکی ملتی ہے $95 میں, اور وہی آپ دوسرے عام جہاں پہ حلال نہیں ہوتا یہ گوشت $10 پاؤنڈ ملتا ہے.
تو مسلمان بھی جو ہے یہاں جڑ گیا، مگر اس کو یہ بدقسمتی ہے کہ اس نے جو اس ملک میں آ کے اس کے طریقے اپنا لیا، اس نے اسلام کی سب سے بہترین بات نہیں دی. اب جیسے انسان کوئی پیسے بچا رہا بلیک فرائیڈے کے دن، کیوں بچا رہا؟ کیونکہ اس کو فائدہ ہونے والا ہے اس دن، اگر وہ خریدے گا تو خریداری میں اس کا فائدہ ہے. سب دگنے دام والی چیزیں، یا آپ سمجھو کہ بڑی پرائس جو $100 کی ہوتی ہے وہ $25 میں ملے گی، تو اس کو فائدہ معلوم ہے اس کا. مگر مسلمان کو فائدہ معلوم نہیں آ رہا. تو باہر آیا، تو غیروں کے ملک میں آیا، تو اس کو اسلام کی حقیقت دے، تیرا فائدہ ہے. جیسا وہ پیسہ بلیک فرائیڈے کے دن بچا رہا اور اس نے وہ اس کو خرید رہا تو اس کو فائدہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو تو ادھر بتا دیا تو یہ لوگ کو ایک حقیقت سمجھ میں آئے گی. ورنہ یہ روٹین زندگی گزار کے جا رہے ہیں. امریکن سے کرسچن ہے، کرسچن بھی نہیں ہے، بعض بولتے ہیں آئی ایم ناٹ کرسچن. میں نے کئیوں سے بات کیا اور کسی کے دماغوں کو کھولنے کے لیے میں کئی اچھی اچھی باتیں رکھی. اب دیکھو یہاں ہندوازم ہے، ہندو بھی آ رہا، اس کو اس کی روٹین زندگی گزار کے چلے جانا ہے اس کو. اچھا، اب یہ زندگی کی ایک حقیقت بتایا میں. بلیک فرائیڈے کے دن جو ہے سیکورٹی گارڈ مر گیا بول کے. اسی طرح جو ہے آسٹریلیا کا یا کوئی نیوزی لینڈ کا کوئی، ابھی کچھ سننے میں آیا، میری اہلیہ بتا رہی تھی کہ ایک کرکٹر کھیلتے ہوئے بال ہٹ کی وجہ سے مر گیا. زندگی کی حقیقت معلوم ہو جا رہی سامنے، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا. میں انسان کو کھولنا کیوں چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرا قلب، میرا قلوب ایسا ہے، میرا یہ دل جو ہے، میرا جو جگر ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 30 سال کی تحقیق کے بعد، مشاہدے کے بعد خوشیاں آنے لگی ہے. غیبی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں، جبکہ مجھے اتنی بیماریاں ہیں. روز ایک بیماری سے روشناس کراتا اللہ تعالیٰ، لیکن ایک جو زہر جیسی بیماری تھی وہ خود بول کے نکالا. میں اللہ کے ریلیجن کو ڈیولپ ہوتے ہوئے میرے اندر محسوس کر کے میں دوسروں تک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک بلیک فرائیڈے ہے، جو تم پیسے بچاؤ گے تو خریداری کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا بلیک فرائیڈے کے دن. اسی طرح تمہاری زندگی کو تم بچا لو گے تو تم کو نہ ختم ہونے والا فائدہ ملے گا. اور یہ حقیقت میرے پر کھل گئی، اس واسطے میں لوگوں کو دیوانہ وار ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں. دیکھتے تو دیکھو نہیں، راستوں میں مل کے میں بات کرتا ہوں، اور 10 مرد یا 10 عورتیں اللہ تعالیٰ 10 اس طرح سے خواب میں مجھے بتایا کہ وہ اسلام قبول کرے تمہاری باتوں سے. کیا ہے یہ میرا کیش ہے، میں لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس. اگر آدمی کو طے کر لینا ہے کہ واقعی مجھے دین کی بات رکھنی ہے، دیکھو اللہ کا دین کتنا سچا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے ڈکلیئر کر کے دنیا میں لا رہے ہو. اذان دے کے چھوٹے بچے کو جیسے ہی ماں کے گود سے نکل کے جو ہے انہیں جھولے میں جاتا ہے فوراً دیتے اذان، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ چیلنج دے رہے، اس سے بڑا ڈیولپمنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چیلنج بھی ہے ہمارے پاس کہ جو ہے سنٹر کے اندر مکہ ہے ہمارا. یہ چیلنج کوئی مذہب والا بھی نہیں دے سکتا. ہر طرف سے اسلام والے جو ہے وہاں گیدر ہوتے ہیں، کیونکہ ہیومن نیور یونائٹیڈ ہے. یہ میں بار بار بتاتا ہوں، یہ ایک ہی پہلو ہے جس سے آدمی اسلام کو سمجھ سکتا ہے. انسان مل کے نہیں رہ سکتا. اور وہاں جنت مکے کے پاس جو ہے آدمی سب کے سب مل کے طواف کر رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. قرآن کی کیا حقیقت ہے؟ پورے مذہبوں کو بول دیا میں جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ چیلنج کر دیا. اس کو کوئی بدل سکتا؟ اس میں ڈیولپمنٹ کوئی لا سکتا یا اس کو ریموو کر سکتا؟ قرآن کو نہیں. اگر وہ سمندر میں بھی اگر ڈالنا چاہے تو جو ہے 2 دن کے اندر حافظیں جو ہے قرآن کو اپنے حفظ جو کیے ہیں وہ تلاوت کر کے وہ جو ہے پڑھ کر پھر سے جو ہے قرآن کو بنا سکتے. کوئی دوسری کتابیں نہیں ہے، حالانکہ تم لیپ ٹاپ پہ بھی ڈال کے ڈیلیٹ کر سکتے ہو. کیا ہے یہ ڈیولپمنٹ؟ حقیقت کی زندہ نشانیاں اللہ کی ہمارے پاس. زمزم ہمارے پاس 6000 سال سے ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے. ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. تو نشانی کا زمزم جو ہے صرف مسلمانوں کے پاس ہے، نہ جوش کے پاس ہے، نہ کرسچن، جبکہ اللہ فادر بولتے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. 5 وقت کی اذانیں پوری دنیا کے اندر ڈیولپ ہو گئی. پوری دنیا کے اندر اذان گونج رہی ہے. اب میں جو ہے مکے کی اذان جو ہے میرے گھر میں سن رہا ہوں لائیو ٹیلی کاسٹ ڈال کے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنی باتیں ایسی ہے جو تم انسان کو بتا سکتے ہو کہ دیکھو تمہارا فائدہ بلیک فرائیڈے کی طرح ہوگا، تمہارا فائدہ تھینکس گیونگ کی طرح. تم شکر بجا لا رہے ہو. اللہ نے تم کو جو ہے یہاں پر کھانے کے لیے دیا تھا، بلکہ اس دن ایسا معین مقرر کر لیا، اور تم اس دن جو ہے بتا رہے ہو کہ دیکھو فلاں دن ہمارے پاس کھانا نہیں تھا تو اللہ نے ہم کو دیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دینے والا وہ آخرت میں بھی دینے کا وعدہ کیا. غفور رحیم ہے، وہ اپنی بات سے نہیں پھرے گا. عدل انصاف سے وہ اپنی بات سے نہیں پھرے گا، وہ تم کو دے گا. مگر سمجھ میں آنا. یہاں مسلمان آ گیا
اگر سے وہ ہی امریکہ کی زندگی کو اپنا لے گا، خالی جو ہے کھانا اٹھنا کام کرنا پھر سو جانا، اس میں تو زندگی ختم ہے اور تمہاری زندگی کھو جانا ہے۔ کھو جانے والی نہیں زندگی کرو، کھوجنے والی زندگی کرو، اللہ کے ڈیولپمنٹ والی زندگی کرو۔ کوئی مذہب میں ڈیولپمنٹ نہیں ملے گا آپ کو۔ دیکھو ہندوازم 3rd لیول پر ہے، کرسچینٹی ایک وقت میں جو ہے وہ 9/11 سے پہلے تم کہہ سکتے ہو نمبر 1 پہ تھی، اب نمبر 2 پہ ہو گئی، کیونکہ اسلام لوگ دوڑ رہے ہیں اسلام کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت آ رہی، زندہ نشانیاں ہمارے پاس۔ فرعون جیسے جو ہے انسانوں کو بتا دیا ایسا غرق کر کے، قارون کو اللہ تعالیٰ دھسا کے دنیا کے اندر بتا دیا کہ انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے، اللہ جو نظر نہیں آنے والا ہے، ہمیشہ سے تنہا ہے۔ میں ہر بار بتاتا ہوں، ہمارے اپنے نوجوان بچے بات سمجھنے کے لیے میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھو گندی فلم کا میں پچھلے ویک ذکر کر رہا تھا، ضد آنے والی ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ اوریاں ہیں۔ اب کے ریویو میں آ گیا کہ وہ فلم میں کام نہیں کرتی تو اچھا تھا وہ بچی، اور وہ اس کو اگر سے آگے اچھے کام کرنا ہے، اچھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو اس طرح کی فلمیں نہ لے، اور وہ تھیٹر سے نکلنے والے بور فلمیں بول کے بتانا ہے۔ یہ سب ہو گیا، کیوں ہوا؟ کیونکہ جو ہے ہندوستان میں آدھے تو ننگے رہتے ہی تھے، پہلے کپڑا نہیں تھا، آدیواسی پورے ننگے ہی رہتے تھے، ان کو دھوتی پہننا نہیں آتا تھا، ان کو اوپر جو ہے ایک صحیح کپڑا چھاتی پہ ڈالنا نہیں آتا تھا، ننگے تھے۔ ان کو کیوں ننگے بن کے تم دکھا کیا دو گے؟ کچھ نہیں۔ دینے والی ذات یہ ہے کہ نفس کو مار کے اللہ کو پا کے دنیا سے جانے والے کی ساری نشانیاں اللہ خود دے دیتے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، میرے کو ہر بار خوشی مل رہی ہے، اللہ والا وہ کیا غیبی خوشی ہے۔ اچھا اب اس کی حقیقت کیا ہے میرے لیے؟ یہ میرا سیٹسفیکشن ہے، میں سیٹسفائی ہوں گا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو خالی لوگوں کو بیوقوف بنا جیسا میرے کو یہ میرا ضمیر گوارا کر دے گا، گواہ کر دے گا، گواہ ہوگا، بولے گا تو جھوٹ بول رہا، اور لوگوں کو خالی وہ بیوقوف بنانا چاہ رہا، تو جو ہے واہ بٹورنا چاہ رہا۔ نہیں، حقیقت رکھ کے میں ان کو جن کے پاس واقع اس کے بعد کی زندگی کا تمنا ہے کہ انسان واقع جو ہے اس کے بعد کی زندگی کے لیے، امتحان کے لیے، صبر کرنے کے لیے، صبر کامیاب جنت سامنے تمہارے۔ دنیا کے اندر تم اگر سے بیوقوفی غفلت، جیسے ہالووین کا ہے غفلت، ایک دن کے شیطان نہیں، ہر وقت کے شیطان ہے میری نظر میں، چاہے وہ کرسچن ہو یا چاہے ہندو، کیونکہ ان کو ڈیولپمنٹ معلوم ہی نہیں، ڈیولپ ہے وہی نہیں وہ مذہب۔ ان کی کوئی فرشتہ سامنے آ کے نہیں بتایا نا، کوئی ان کا جو ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے نہیں بتایا کہ کرسچینٹی صحیح ہے، یا ہندوازم کو انہوں ختم نہیں کرے، یا پھر ہندو جو ہے فترے لے کے پوری دنیا کے اندر پھر رہا، سوائے سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتا۔ کتنا خوبصورت ہوں گا اللہ، وہ ایک معمولی گندے فترہ صورتیں دیکھ نہیں سکتے، ویسی گندی صورتوں کے خدائیں بنا لیے لوگ۔ اچھا پھر وہ دوسرے باہر کے ممالک کے اندر وہ جو پتھر ہے، وہ لوگوں نے گیتا نہیں پڑھی، وہ لوگوں نے رامائن یا 4 ویداز نہیں پڑھی، انہوں نے اس طرح سے جو ہے دیوالی دسہرہ نہیں منایا، جو پتھرے رکھے تھے تاریخ میں، پچھلی زندگی کی بات ہے، پچھلے لوگ جو آ کے گئے، اہل وقت کے جو لوگ آ کے گئے دنیا کے اندر، وہ نہیں کرے تھے، وہ تاریخی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہونا چاہتے۔ میں اپنی ذات کو ڈیولپ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں ملے گی، یہ بلیک فرائیڈے کی طرح، تھینکس گیونگ کی طرح تم شکر بجا لاؤ گے، اس کے بعد کی زندگی پاؤ گے۔ اور یہ جو منڈے سائبر کا جو آ رہا ہے، الیکٹرانکس کے فائدے، اس طرح سے نئے ڈیولپمنٹس ہوں گے اسلام کے اندر، ورنہ جو ہے تم کو نہ تو ہندو جو وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی بھی تم ایک مندر ایسا ڈیولپ ہوتے ہوئے خوبصورت نہیں بنتی ہوئی دیکھے تم، کیونکہ وہ پرانے جو تھے سومناتھ جیسے گرا دیے گئے، کھنڈر ہو گئے ان کی تاریخ کے، صرف ہندوستان کے تک، باہر تو کہیں ہے بھی نہیں، سب اجڑ گیا، کوئی نام و نشان نہیں جیسا ہو گیا۔ امریکہ کے اندر پورے چرچ خالی پڑے ہوئے، جا کے دیکھو، حقیقت بتا رہا ہوں، حق بولنے والا حق ہی بولے گا، جو سامنے والا جو گندا خیال کا ہے تو گندا سمجھے گا، اچھا ہے تو ارے انہیں حق بول رہا بول کے زبان پہ اعتبار کرے گا، اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا، تلاش اللہ کی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اللہ انسان کو نظر نہیں آتا، اس سے بڑی بات زندہ کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔